حضور نے فرمایا جنت کو لینا چاہتے ہو تو جنت کا دروازہ حسین ہے، جنت کا دروازہ حسین ہے۔ جو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے میرے حسین کے در کا غلام بن جا، اور جو حسین کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں۔ جو حسین کو کا ہو گیا اسے خدا بھی مل گیا، مصطفیٰ بھی مل گئے، اسے سب کچھ مل گیا۔ اور جو حضور کی بارگاہ کا نہیں اسے کچھ بھی نصیب نہیں، اور جو حضور کی آل کا نہیں اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ کا شکر ادا کرو، لما یبدوکم، اس لیے کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے، اللہ کے ہو جاؤ وہ تمہیں غذا دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر، مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر۔ وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری آل کے ساتھ محبت کرو میری خاطر۔ آل سے محبت کرو، یعنی آل سے محبت کرو گے تو میں ملوں گا، مجھ سے محبت کرو گے خدا ملے گا۔ اس لیے جو آل کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ آل بیت اطہار کی محبت مودت اور غلامی یہ عین ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ عین ایمان۔ بات یہاں بھی ذات کی محبت مانو، آقا علیہ السلام کی آل کی بھی بولیے ذات کی محبت مانگی گئی، حضور کی آل کی ذات کی، حضور کی پوری آل کی محبت مانگی۔ یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب کی آل اگر اچھی ہو تو اس سے محبت کرو اور اچھی نہیں تو نہیں کرو۔ اللہ پاک نے یہ بات ہی نہیں کی، اس نے کہا بس یہ دیکھو کہ میرے محبوب کے آل ہے، تمہارے لیے آل کی محبت تم سے مانگی جا رہی ہے۔ اگر آل کو دیکھو تو اس کے غلام بن جاؤ، اگر آل کو دیکھو تو اس کی آخر سے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب آپ نے فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، صرف ایک بات کہتا ہوں کہ میری جو قرابت ہے، میری جو آل ہے اس کے غلام بن جاؤ، میری جو آل ہے اس کے غلام بنو، اس کے ساتھ مودت کرو، میری آل کے ساتھ مودت کرو۔ جب یہ آیت اتری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جب یہ آیت اتری اور انہوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ من ہم الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب ہوئی گئی، وہ کون ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، سبحان اللہ، یہ سوال پوچھا، آیت اتری میری آل کے ساتھ مودت کرو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب ہے؟ اب اس کا جواب دینا تھا، آپ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر، آپ جواب سنیں آپ کو لذت آئے۔ اب جواب میں آقا علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ میں ہوں، کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے جن کی مودت واجب ہے؟ سب سے پہلے حضور علیہ السلام اپنا نام لے سکتے تھے یا نہیں؟ بولے کہتے تھے سب سے پہلے میں خود، پھر میری بیٹی، پھر میری بیٹی کے شوہر، پھر ہمارے دو خون کے دو بچے، یہ 5 ہیں ان کے ساتھ مودت کرو۔ سب سے پہلے انا میں، کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ اگر حضور نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ الذین وجبت علینا مودتہم، وہ کون ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب میں سب سے پہلے فرمایا فاطمہ۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ مرکز جواب کا کن کو بنایا؟ سیدہ کائنات کا فاطمہ و ابوہا، فاطمہ اور اس کا باپ۔ اب دیکھیے حضور کا تذکرہ آیا نا مگر براہ راست فرمایا فاطمہ اور اس کا باپ، فاطمہ و ابوہا و بہرہا و بدوہا۔ بانجان حضور کی بلاغت و فصاحت، مختصر جملہ کمال کی مرکز یہ بھی بتا دیا، ایمان کا مرکز فاطمہ ہے۔ فرمایا فاطمہ و ابوہا، فاطمہ اور اس کا باپ، و بہرہا اور اس کا شوہر، و بدوہا اور اس کے 2 بچے۔ جن کی مودت واجب ہے وہ فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر اور اس کے بچے۔ ان 5 کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی مودت تمہارے اوپر واجب کی جا رہی ہے۔
یہ 5 تن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر دی. اسی طرح کی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے. حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں تشریف لے کر آئے تو تھوڑی دیر کے بعد ابھی بیٹھے حضور علیہ السلام اوپر سیاہ ایک چادر لی ہوئی تھی جس کے اوپر کجاوے بندے ہوئے تھے اس طرح کی. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے بیٹھے تھے. تھوڑا ٹائم گزرا کہ حضرت امام حسن تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام نے ان کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا اور وہ چادر اوپر کر دی. کچھ دیر گزری صاحبزادہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اٹھایا گود میں بٹھا لیا چادر اوپر کر دی. پھر کچھ وقت گزرا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنے ساتھ ادھر بٹھایا اور وہ چادر کے اندر لے لی. پھر کچھ وقت گزرا مولا کائنات علی شیر خدا تشریف لے آئے. یہ بھیج بھی اللہ رب العزت ترتیب کے ساتھ خود رہا تھا. حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات کے سامنے ان کو بٹھایا اور اوپر وہ کالی چادر لے لی. چادر لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی ویطہرہم تطہیرا. باری تعالیٰ یہ میری آل ہے تو ان کی پاکی کا حق ادا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں آگے بڑھی. میری خواہش ہے یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دیں. حالانکہ بیوی ہے. آقا علیہ السلام فرمایا ہے ام سلمہ تم ادھر ٹھہرو تم بھی حق پر اور ٹھیک جگہ پر. مگر یہ جو حق ہے یہ 5 تن کا ہے. یہ جو حق ہے یہ کن کا؟ 5 تن کا. بعض لوگوں کو اس پر لوگ کہتے ہیں کہ 5 تن پاک کہاں سے آ گئے. تکلیف ہوتی ہے یہ جو آپ نے گھڑ لیے. کوئی کہتا ہے شیعوں نے گھڑا, کوئی کچھ کہتا ہے. انہیں کہتا تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو. تم نے جو کہنا ہے کہاں سے نکلے. 5 تن کی تعریف کس نے کی؟ حضور نے فرمایا 5 خاص کیے نا. فاطمہ و ابوہا و بہلہا و بدوہا. 5 ہو گئے. یہ 5 حضور نے کر دیے اور اللہ نے فرمایا طہرہم تطہیرا میں نے ان کو پاک کر دیا. 5 حضور نے خاص کر دیے, پاک اللہ نے کر دیے. پاک کس نے کیے؟ 5 تن یہ مصطفیٰ نے بنائے اور لفظ پاک اللہ نے لگایا. تطہیرا یہ 5 تن پاک ہو. 5 تن پاک. پھر متعدد اور حدیث ہیں جن میں ان 5 تن مقدس تنوں کی تخصیص ہے. مثلا وہ آیت مباہلہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ آقا علیہ السلام کی برگاہ میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد ہے. 60 لوگوں کا وفد. عیسائی بڑے بڑے راہب تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے اس دور میں ایبیسینیا سے مدینہ گئے تاکہ جا کے مناظرہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شکست سے. اس طرح کے وہ عجیب سوال ہے کہ امام فخر الدین رازی نے وہ سارے سوال بھی بیان کیے ان کی تفسیر کبیر کے اندر. امام بغوی نے بیان کیا. باقی سارے تفاسیر کے اندر وہ سوال تھے ان کے کافی سارے. بھی ہم جا کر عجیب سوال کریں گے وہ جواب نہیں دے سکیں گے اور ہم تماشا کریں گے اور کہیں گے یہ نبی نہیں. اگر نبی ہوتے تو جواب دیتے. وہ مناظرے کے لیے گئے جو جواب کرتے وہ جواب دے دیتے. وہ نہیں کچھ بھی ان کی داغ نہ گلی. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب ان کے ساتھ مناظرہ نہیں مباہلہ کریں. کیا کر مباہلے میں کیا ہوتی ہے کہ دونوں فریق بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کو اولاد کو بلاتے ہیں اور دعا کی جاتی ہے. دعا کی جاتی ہے کہ بھائی تعالیٰ جو بھی حق پر نہیں ہے اس کو غلط کرے اور اس کا اسی لمحے فیصلہ ہو جاتا ہے. اسی لمحے حضور سیدی شیخ الاسلام نے قادیانیوں کو مباہلہ کی دعوت دی تھی مینار پاکستان پر. آپ نے یاد ہے کسی کو؟ مگر ان کا وہ جو اس دور میں گرو گھنٹال تھا ان کا سربراہ وہ بدبخت آیا ہی نہیں. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ صبح فجر ہونے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا یا اللہ رب العزت کا عذاب اس پہ نازل ہوتا ہی غرق ہو جائے گا. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مگر وہ نہیں آیا پاک یہ مباہلہ ہوتا ہے. وہ اس وقت مینار پاکستان کو بلایا تھا. اب حضور شیخ الاسلام نے دوبارہ پوری قوم کو مینار پاکستان کو بلایا. آپ کو پتا ہے کس کس کو پتا ہے کب بلایا ہے؟ لیکن آپ کے لیے یہ حکم آیا ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص یہاں سے نہ جائے. کوئی شخص بھی یہاں سے نہ جائے. آپ یہاں سے اکیلے جائیں گے. ایک بندہ جائے گا کتنا خرچہ آئے گا کم از کم اس کا آنے جانے کا ٹکٹ ہی لگے گا. تو آرام سے وہ تقریباً
آپ کا 1 لاکھ روپے کے بعد لگ جانا ہے، لگے گا اتنا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا، ظاہر ہے پھر گھر جا رہے ہیں تیاری کریں گے، کئی خریداریاں ساتھ 100 واجبات کرنا پڑتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے جائیں اتنا خرچہ کریں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ خرچہ اتنا ہی ہو اور آپ کی جگہ پر 100 لوگ تقریباً اس پہ چلے جائیں۔ آپ یہ خرچہ اپنے بھائی کو بھیج دیں پاکستان کو، وہاں کی تحریک کے لوگوں کو بھیج دیں، انہیں کہیں کہ میری طرف سے میں نہیں آیا، میں نے یہ قربانی دی ہے کیونکہ میں مشن کے ساتھ مخلص ہوں، میں مشن کے ساتھ مخلص ہوں۔ مقصد وہاں لوگوں کو لانا ہے کہ یہ تم میرا خرچہ لے لو اور اتنے بس کرواؤ اور اتنے لوگوں کو لے کر وہاں پہنچو، تاکہ ظالمانہ یزیدی نظام سے حضرت امام حسین کے قدموں کے صدقے میں اس قوم کی جان چھوٹ جائے۔ آپ یہ قربانی دیں نا، دیں گے نا، بجائے خود جانے کے اللہ نے جتنی توفیق دی وہاں پر لوگ آ جائیں، وہاں نے کسی قسم کی کوئی سیاست ہمارا منشور ہی نہیں، نہ ہم نے ووٹ لے لی، صرف اس لیے وہاں بیٹھیں گے جب 50 لاکھ 1 کروڑ لوگ بیٹھے وہاں پر صرف ایک مطالبہ ہوگا، اس ظالمانہ نظام کو بدلو ورنہ ہم نہیں اٹھتے یہاں سے۔ 50 لاکھ لوگ وہاں بیٹھے، لاہور جام ہو جائے، پوری دنیا کو میڈیا لگے گا، پریشر پڑے گا گورنمنٹ کے اوپر کہ نظام بدلو، پھر چیف جسٹس جاگے گا، ہمارا الیکشن کمیشن جاگے گا، پھر جو ہمارے مطالبات ہوں گے وہ مانیں گے۔ وہ مطالبات میں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، دوسرا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ مطالبہ ہے نظام بدلو۔ اگر نظام بدل گیا اس کی برکت سے عین ممکن ہے کہ آپ کو بھی یہ پردیس نہیں کاٹنا پڑے گا، اور اگر یہی نظام آگے چلتا رہا تو جو تکلیف مصیبت پردیس آپ کاٹ رہے ہیں یہ آپ کی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور پھر بھی اللہ رسول کی بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی، پھر بھی معافی نہیں ملے گی۔ اور یہ اب بلایا ہے، اس کے بعد پھر کبھی بلایا بھی نہیں، روز روز نہیں بلایا جاتا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ ایک 3 طریقے، وہ نظام سارا وہ تو یزید بن چکا ہے اس وقت کا، آپ کے پاس اب 2 ہی راہیں بچی۔ ایک راہ یہ ہے کہ آپ کوفیوں والا طریقہ اڈاپٹ کریں، بھائی دل کے ساتھ وابستگی رکھیں، نہیں جی ٹھیک ہے اچھے ہیں، نظام سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں، بس وہ کرتے ہیں، دل سے پسند کریں مگر عملاً ساتھ نہ دیں۔ کوفیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عملاً سیدنا امام علیہ مقام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے وہ فرزوق جو شاعر ہے، بہت بڑا غلام تھا اہل بیت اطہار کا، جب امام حسین کربلا کی طرف آ رہے تھے راستے میں وہ ملا، امام علیہ مقام نے پوچھا اس سے بتاؤ کوفے والے کس حال میں ہیں؟ اس نے جواب دیا ان کے دل آپ کے ساتھ، تلواریں یزید کے ساتھ، یعنی وہ محبت آپ سے کرتے ہیں مگر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ساتھ نہ دینا یہی کوفیت ہے، آپ سمجھ کر ساتھ نہ